دین کیا ہے؟ دین اسلام. لوگ کہتے ہیں اسلام کو بھی مذہب ہے، لیکن یہ غلط ہے. یاد رکھ لیں، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے اسلام کو دین کہا. لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین ہے. دین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. مذہب کا لفظ نہ قرآن کے اندر آیا نہ حدیث کے اندر آیا. یہ مذہب اس کو کہتے ہیں جو لوگ اپنی طرف سے بناتے ہیں. لوگ کسی کی طرف دین کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں. اس شخصیت کے نام سے جو ہے وہ مذہب بنتا ہے. کسی نے کسی کے نام پر مذہب بنایا، کسی نے کسی کے نام پر مذہب بنایا، کسی نے کسی کے نام پر مذہب بنایا. اختلاف یہودی ہے، نصرانی ہے. دنیا کے اندر آج جو قومیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہودی ہے جو پرانی قوم ہے، پھر اس کے بعد نصرانی یعنی کرسچنز ہے، ہندوز ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بدھ ہیں. ان سب کو ایک طرف رکھیے اور مسلمان کو ایک طرف رکھیے. اب مسلمان سے ان کا اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ان سب سے اختلاف ہے مسلمان کا، کیونکہ اسلامی نظریے کے خلاف ان کا عقیدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اختلاف کیا ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور یہاں سے سمجھ کر اٹھیے. اللہ سے دعا کر کے بیٹھیے کہ میری باتوں کو دلوں کے اندر ثبت کر لیجیے، اچھی طرح سے بٹھا لیجیے. بات سمجھ میں نہیں آئی، بیان کے بعد پوچھ لیں. نہیں پوچھیں گے تو آپ جو ہے آپ کو علم نہیں ملے گا. پوچھنے کے لیے جھجک نہیں. آدمی پوچھنے کے لیے بعض وقت شرماتا ہے. اتنی دیر مولانا بیان کرے، اس کے بعد اگر میں پھر پوچھا تو مولانا کیا سمجھیں گے؟ نہیں، مولانا کو 10 مرتبہ پوچھیے. انشاءاللہ جتنی میری طاقت ہے بتانے کی کوشش کروں گا. تو یہودی سے اختلاف ہے کیونکہ یہودی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کا کوئی لم یلد ولم یولد. اللہ، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. اللہ سے نہ کوئی جنا گیا اور نہ ہی اللہ کسی سے جنا گیا. لم یلد ولم یولد. وہ کیا کہتے ہیں یہودی؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اختلاف آ گیا. اختلاف آیا کہ نہیں آیا؟ کس سے اختلاف آیا؟ یہودیوں سے اور مسلمانوں سے. اب اس کا حل ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ اس کو مٹانا ہے نہیں ہے؟ یہودی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہم اس بات سے نہیں ہٹیں گے. مسلمان کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد. اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. آئیے فیصلہ کریں، فیصلہ کرو اس معاملے کو سلجھاؤ، جھگڑے کو مٹاؤ. ہر آدمی اپنے عقیدے پہ اڑا رہا تو جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. جھگڑے کو ختم کرنا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہودی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر بھی اختلاف کرتا ہے. وہ بغض رکھتا ہے اسلام اور مسلمانوں سے. شروع سے یہودی، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، نبی بنا کر کے بھیجا، تو ان کو جلس ہوئی حسد کی بنیاد پہ. وہ مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں.
وہ مانتے تھے کہ تمام نشانیاں جو آخری نبی میں ہونی تھی وہ ساری کی ساری نشانیاں یہودیوں نے دیکھ لیا نبی کے اندر، اس کے باوجود وہ نبی پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے پیدا نہیں، ہماری قوم کے اندر نہیں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے قریش کے قبیلے میں، مکے کے اس قریش کے اس قبیلے کے اندر پیدا ہونا ان کو ناگوار ہوا، ان کو پسند نہیں آیا، صرف اس بات پر انہوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا، حسد کرنے لگے۔ اب اختلاف کا حل کرنا ہے تو اللہ کا کلام قرآن موجود ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب ہے تو لے کر کے آؤ۔ ارے تمہاری کتاب وہ تورات، اس کا نقشہ پورا تم نے بدل دیا۔ آج تورات اصلی حالت پہ نہیں ہے، اصلی حالت پہ تورات نہیں ہے، تورات کا نام بھی نہیں لیا جاتا، کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ۔ اللہ کے کلام کو نام بدلنا تیری کہاں سے جرت؟ تجھے کس نے حق دیا؟ ارے تورات کا نام تورات رکھ لیتا تو کیا تیرا نقصان تھا؟ تو نے نام ہی بدل دیا اس کتاب کا جس کو اللہ نے نازل کیا۔ اختلاف حل اگر دیکھیں گے تو آج اس زمین کے اوپر اللہ کا جو کلام ہے، جو اصلی حالت میں جس طرح سے نازل ہوا، اس میں ذرہ برابر رد و بدل کے بغیر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کلام مجید قرآن کریم۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ کی کوئی اولاد ہے نہیں ہے، اگر ہے تو ہم بھی کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کہہ دیتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہو گیا فیصلہ، ہوا کہ نہیں ہوا؟ فیصلہ ہم کریں گے تو قرآن سے، یا فیصلہ کریں گے تو مدینے والوں کے فرمان سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کا قرآن، دوسرا نبی کا فرمان، ان دو چیزوں سے فیصلہ کرو، فیصلہ ہو جائے گا میرے بھائیوں، اختلاف مٹ جائیں گے۔ سوال کیا ہے کہ ہم ان دو چیزوں کے اوپر آنے کو پسند نہیں کرتے۔ نصرانی کو لے لیجئے، کرسچنز کو، ان میں مسلمانوں میں کیا عقیدہ ہے، کیا اختلاف ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود معبود کہتے ہیں، اور قرآن میں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تمہارا کلمہ ہی وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا پہلے نفی کرتا ہے کلمہ، پہلے بتاتا ہے کہ نہیں، لا الہ، کوئی معبود ہی نہیں ہے، نہ کوئی نبی معبود، نہ کوئی ولی معبود، نہ کوئی بزرگ معبود، نہ کوئی امام معبود، نہ کوئی پیر معبود، نہ کوئی فقیر معبود، نہ کوئی مرشد معبود، نہ کوئی جھاڑ معبود، نہ کوئی پتھر معبود، نہ سورج معبود، نہ چاند معبود، نہ سورج کا چاند معبود، نہ ستارے معبود، نہ یہ زمین معبود، نہ آسمان معبود، نہ آسمان کے اندر موجود تمام مخلوق میں سے کوئی مخلوق معبود نہیں، اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات میں کوئی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی۔ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں سے ہوں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔